اب میں درگاہ گزار ہوں رضی عابدی صاحب کے بیٹے علی عابدی صاحب جو ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے والد صاحب کی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں، مختصر ادارے کار کریں جناب علی عابدی۔ جی علی بھائی آپ تشریف لائیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بہت شفیق صاحب تھے اور ہر موقع پر انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم ان سے فزکس وغیرہ بھی پڑھتے تھے، میتھس بھی پڑھتے تھے۔ بیسیکلی پہلے وہ ایم ایس سی فزکس کر رہے تھے، اس کے بعد پھر وہ ایم اے انگلش لٹریچر کی طرف آئے۔ پھر ان کو اپنے آخری وقت اوقات میں پرانی باتیں ان کو یاد آنے لگی کہ کس طرح پاکستان بنا، کس طرح پاکستان انڈیا سے پاکستان آئے وہ کیا کہ ان کو مشکلات ہوئی، اور وہ بہت بےغرض انسان تھے، ہمیشہ دوسروں کی فکر رہتی تھی ان کو، اور ہر موقع پر انہوں نے ہماری رہنمائی بھی کی ہے، اور وہی اقدار انہوں نے ہمیں دی ہیں۔ باقی میں ایسوسیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس تعلیمی پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ شکریہ۔ مفتی صاحب تالیاں بجانی چاہیے؟ اصل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شخصیات پیچھے گزری ہیں ان کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے، ان کے میں نقی صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے حوالے سے ان کی جد و جہد کے تناظر میں ہم جشن منائیں، سیلیبریشن ہے، تو ہمیں سیلیبریشن کرنی چاہیے۔ ہم پروگریسو لوگ ہیں، ہم رجت پسند نہیں ہیں، ہمیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ان کی جد و جہد۔ بہرحال میں درخواست گزار ہوں احمد جواد قریشی صاحب سے، سلطان احمد قریشی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ آئیں اور قریشی صاحب کی یادیں شیئر کریں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں مرکزی جوائنٹ سیکریٹری بنا تو قریشی صاحب الیکشن کمشنر تھے، میرا نام آیا تو کہتے بھی منڈا بڑی محنت کرتا ہے یار، انہوں ویسے بلا مقابلہ بناتے تھے، مقابلے تو کوئی بندہ نہ کھڑا ہوتے تھے، تو میں پھر بلا مقابلہ ہی ہو گیا۔ جی احمد جواد قریشی صاحب آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات بلند کریں، اور ہمارے لیے بھی آگے اس کے مطابق سوچیں، کیونکہ اوبیسلی ہم لوگوں نے بھی جانا ہے۔ بہرحال ابھی جو چلے گئے ان کی باتیں جڑی ہیں اور اسی پہ میں کنسنٹریٹ کروں گا۔ ابھی وہ میں نے علی بھائی کی بھی بات سنی ہے، وہ بھی مختصر سی بات کر کے میرے لیے بھی تھوڑا بولنا شاید مشکل ہوگا۔ کوشش میں نے بڑی کی، وہ جسے کہتے ہیں کہ اسپیکس ویل لسنس ویل، تو میں نے کوشش کی کہ اچھی اچھی باتیں اچھے اچھے لوگوں سے سن کے تو میں یاد کر لوں گا اور پھر بولوں گا، بڑا مزہ آئے گا، لیکن وہ سب بھول گئی ہیں۔ تو میں بہرحال کچھ باتیں جو میں نے نوٹ کی ان کے جواب کے لیے یا ان کے جو کنیکشن کے لیے میں سے ابھی عابد حسین عابد صاحب نے ایک بات کی تھی ان کی بینائی کے حوالے سے، ان کی یادداشت کے حوالے سے، ڈیمنشیا کا پرابلم ہو گیا تھا انہیں، سننے کا مسئلہ اللہ کا شکر انہیں نہیں تھا۔ کچھ جگہوں پہ یہ میں نے پڑھا بھی کہ لکھا گیا کہ ان کے سننے کا بھی پرابلم تھا، تو وہ اللہ کا شکر نہیں تھا۔ وہ بڑا اچھا رسپونڈ کرتے تھے، باتیں انہیں بڑی زبردست یاد تھیں، اس میں کوئی انہیں پرابلم نہیں تھی، اور بڑے اچھے طریقے سے شیئر کرتے تھے پرانے واقعات جتنے بھی ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک میرا بچہ کھڑا ہوا ہے، اس نے ان کی بڑی خدمت کی۔ تو بہرحال اس نے تو بہت ساری وہ کہانیاں ان سے سنی، بلکہ ہم سے زیادہ شاید اس نے سنی، ہم پہلے سن چکے تھے اوبیسلی مصروفیات زندگی میں۔
एक लिमिटेड टाइम ये फारूक सर ये जो मैं अपना अच्छा पिक्चर बनाया एक ये सुनने वाला सिलसिला, उसके बाद ख्वाजा जमशेद साहब ने जो जिक्र किया हेनरी किसिंजर के वाक़े का, उसमें BBC ने डिनाई ज़रूर किया, लेकिन बाद में ऑब्वियसली सिर्फ वो प्रोडक्शन नहीं है बल्कि वो कंप्लीट स्टोरी में ये साबित भी हुआ। और भुट्टो साहब ने फिर उन्हें 2000 रुपया इनाम के तौर पे भी दिया था। तो ये भी एक मेरे ख्याल में तमाम दोस्तों के नॉलेज में होना बेहतर है। उसके बाद ख्वाजा साहब जोश खताबत में सम टाइम अल्ताफ हुसैन कुरैशी का वो कहते रहे। ये पिछली दफ़ा ना यहीं पे हल्का बाब ज़ौक़ के एक इसी तरह करवाया हसन जाफर साहब ने, और नकी साहब भी उसको हेड कर रहे थे। तो उसमें भी ये बार बार इस तरह का प्रॉब्लम रहा कि वो अल्ताफ हसन कुरैशी और अल्ताफ अहमद कुरैशी ये दो नाम कंफ्यूज करते थे लोगों को। मुझे हुसैन नक्कानी बहुत बार कहा गया। तो मैंने वो इस बात की उस पर भी ये किया था कि ये 3 नाम मशहूर थे, 2 नहीं थे। अल्ताफ हसन कुरैशी साहब को भी आप सारे लोग ऑब्वियसली जानते हैं। तो एक अल्ताफ अहमद कुरैशी, एक अल्ताफ हसन कुरैशी और एक अल्ताफ हुसैन कुरैशी। ये शख्सियत कोई नहीं थे, लेकिन ये भी नाम एक बड़ा मशहूर था। बल्कि वो 2002 के इलेक्शंस में जब अब्बा जी ने कंटेस्ट किया तो उसमें हमारे कुछ पम्फलेट जो थे वो अल्ताफ हुसैन कुरैशी के नाम से छपे। तो हमने बड़े खुशी ना वो कृष्ण नगर उन साइडों पे जहाँ पे माशाल्लाह हमारे दोस्त है बाप शिया बरादरी बहुत थी, तो हमने वहाँ पे वही लगा दिया कि सानू वोट करेगा। तो ये 3 नाम वो चलते थे। फिर वो सर ने अभी ख्वाजा साहब ने ये खालसा तहरीक की बात की। मुझे बल्कि अब्बा की डेथ वाले दिन हुसैन नकी साहब भी तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी ये बात मेरे नॉलेज में थी भी, और सर ने ऑब्वियसली वो रिमाइंड भी करवाई और याद भी करवाया और डिटेल में भी बताया। वो अभी दोबारा खुद ही अपने सिलसिले में मेरा ख्याल है कि रिपीट करेंगे कि अब्बा का बड़ा ताल्लुक रहा अल्लामा मशरकी से। अनायतुल्लाह मशरकी साहब के मतलब स्पेशल शागिर्दों में इनका शुमार किया जाता था। तो बल्कि इनके 2 मामू वो इनके बाकायदा टॉप लीडरशिप में आते थे, अब्बा के जो मामू थे। तो अब्बा भी शुरू से अल्लामा मशरकी साहब के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही उनके नज़रियात के हवाले से, और उनके भी नज़रियात ऑब्वियसली इसी तरह थे कि इंसानों के लिए कुछ होना चाहिए, और अब्बा ने उसी को कैरी किया। उसके बाद कॉमरेड और ये अंजुमन तरक्की पसंद, ये सारे सिलसिले में हमें उसी की कड़ी साबित हुए कि अब्बा भी इस तरफ कॉमरेड भी सारा सिलसिला किया। फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ बड़ा प्यार, और इन सब लोगों के साथ। बल्कि फैज़ साहब का एक वाक़या मैंने पिछली बार सुनाया भी था, लेकिन मैं इस दफ़ा थोड़ा सा उसको तो नहीं सुनाऊंगा। मैं थोड़ा सा जो पिछला सिलसिला था ना सर, वो सोशल मीडिया पे शेयर हुआ, तो कुछ 1-2 दोस्तों ने उस पर मुझे नहीं मालूम किस हवाले से तनकीद की, जो मैंने पढ़ी कि किसी शख्स की वजह से अब्बा को यहाँ लगाया गया था अकेडमी ऑफ लेटर्स में दिस एंड दैट, और अब्बा ने वो मतलब उसका हक मारा और दिस एंड दैट। तो मैं थोड़ी से मुझे मामले का नहीं पता एक्चुअल, क्योंकि मैं उसका वो अब्बा से ना कभी सुना ना कभी, लेकिन मैं वैसे कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा इस हवाले से कि उनकी नेचर क्या थी। चूँकि अभी कॉमरेड और ये सारे सिलसिले चल रहे, तो ये उनकी नस नस में थी ये चीज़, ये उनके हर जेस्चर में ये चीज़ थी। ये जो ख्वाजा साहब ने बड़े खूबसूरत वर्ड यूज़ किए कि कहा जाता है क्या चाहिए, तो वो कहते थे नहीं, सबको क्या मिलेगा। तो अब्बा का सारा सिलसिला हमेशा सारी ज़िंदगी ये उसमें उस हवाले से मैं टाइम शॉर्ट करते हुए ना सिर्फ 4-5 वो चीज़ें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि शहीद भुट्टो के दौर में खाट साहब रामे साहब ने शादमान और रिवाज गार्डन में प्लॉट्स की ऑफ़र की। बल्कि जो रिवाज गार्डन वाला प्लॉट था उसके साथ वो उस दौर में 72 मॉडल का वो मिलता होता था, गाड़ी का लाइसेंस नहीं होता था, परमिशन लेटर स्पेशल होता था जो बिक भी जाता था उस दौर में 20,000 का, वो भी साथ था उसके। नेशनल बैंक कॉलोनी में हसन पीरज़ादा साहब, शायद आप में से कुछ लोग उन्हें जानते हो, हसन पीरज़ादा एक बहुत बड़ा नाम,
آدو کہ وہ تعلق ان کا شریف فیملی سے زیادہ تھا، لیکن انہوں نے انسانیت کے لیے بڑا کام کیا، جس میں ہمارے سامنے یہ کچھ پروجیکٹ جو ہیں، نواز شریف ہاسپٹل یہ ان کی کاوش تھی، PIC ان کی کاوش تھی، اور چلڈرن ہاسپٹل اس بندے کی کاوش تھی حسن پیر زادہ، ایون ڈائلسس کا سلسلہ اس بندے کی ریکویسٹ پہ شریف برادران نے شروع کیا تھا، کیونکہ ان کو یہ پرابلم ہو گئی تھی گردوں کی۔ تو حسن پیر زادہ صاحب نے نیشنل بینک کالونی میں 3 جو تھے فلیٹس ان کے وہ لے کے آئے تھے۔ ابا کے بڑے اچھے دوست تھے، کشمیری تھے، آگے پیچھے ان کا کوئی نہیں تھا، کرائے کے گھر میں رہتے ہوئے وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی، اور پرسنل انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں بنایا، لیکن انسانیت کے لیے یہ اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کھڑے کرنا اس بندے کا کام تھا۔ تو وہ انہوں نے محبت میں ابا کو آفر کی، وہ بھی ابا نے ٹھکرائی۔ واپڈا میں رہتے تھے، وہ اس وقت نوکری کرتے تھے واپڈا میں، یہ جو واپڈا ٹاؤن ڈیولپ ہوا، یہ سارے پلاٹ، بلکہ کل میری ملاقات حسن صاحب سے ہوئی جو یہ پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، ان کے حسن رضا بہرحال میرے حسن صاحب جن کے والد کی کل ڈیتھ ہو گئی چنیوٹ میں، ہاں جی حسن مرتضیٰ صاحب، سوری، تو وہ بھی یہ بات ریپیٹ کر رہے تھے کہ پلاٹس کی اتفاق سے ان کو پتہ ہوگی اوبیسلی اس بات کا، تو انہوں نے کہا کہ ابا نے یہی بات انہوں نے ریپیٹ کی تھی حسن صاحب مرتضیٰ صاحب نے، کہ جی انہوں نے کہا کہ سب کو ملے گا تو میں بھی لوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، میرا نہیں خیال کہ آئی ایم شیور کہ انہوں نے کسی کا حق مارا ہوگا، لیکن بہرحال میں چونکہ واقعے کا ڈائریکٹ ابا سے کبھی ڈسکس نہیں ہوا، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی اللہ نہ کرے تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں کٹ شارٹ کروں گا کیونکہ ابھی ٹائم پہلے ہم نے بہت زیادہ لے لیا، اور اصل جو گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑے یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی سننی ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، اور ان کے پاس جو مواد ہے وہ اوبیسلی ہمارے لیے بڑا ایک پریشیس اثاثہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بلایا، سو نائس ٹو بی احمد جواد کویشچن، آپ کا بہت شکریہ۔ میں